الله 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 الله. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی دل کی محبت کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، جینا ہے اور مرنا ہے. رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ تو فقط وقت کا گزرنا ہے. معزز سامعین، ہر راہ کے راہی، ہر سفر کے مسافر کے چند اصول ہوتے ہیں اور قانون ہوتے ہیں. اگر اس قانون سے ہٹ کر، اس طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی مسافر سفر کرتا ہے تو صرف در بدر کی ٹھوکریں اس کو کھانی نہیں پڑتی، بلکہ کبھی وہ کسی ڈاکوؤں اور چوروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور مال متاع ضائع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے سالکین طریقت کے لیے اور ہر مومن اور ایمان کے لیے بھی چند اصول اور قانون ہیں. اگر ان کے مطابق زندگی ہوگی تو انسان اپنے منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ سکے گا. اور اگر اس اصول اور ضوابط سے بندہ ہٹ گیا تو پھر نفس اور شیطان کے ہاتھوں میں لگ کر وہ بندہ ہمیشہ کے لیے اپنے اعمال اور ایمان کو ضائع کر کے چلا جاتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ نے چند ایسی اہم باتیں بتائیں
اگر ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں اپنی ٹھنڈے دلوں اور دماغ سے سوچ کر، تو یقیناً ہمارے لیے دونوں جہان آسان ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اس میں کاہلی اور سستی کی اور اپنے ماحول کو اور معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کو بے بس سمجھا تو بہت خسارے کی بات ہے۔ حضرت ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھنے کے لیے ہر بندے کو 2 قسم کی طہارتوں کی ضرورت ہے، یعنی حالت جنابت سے بھی پاک ہو اور باوضو بھی ہو۔ جب تک یہ دونوں چیزیں بندے کے اندر نہیں ہوتی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے ہر بندے، ہر مومن، ہر سالک کے اندر اگر 5 قسم کی طہارتیں اور پاکیاں نہیں ہوں گی تو وہ بندہ کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا اور کبھی بھی اپنی آخرت کو سنوار نہیں سکتا۔ تو معزز سامعین، آج ہم انشاءاللہ اس مختصر نشست میں ان 5 طہارتوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات چشم آنکھ، چشم، طہارت چشم، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس بزرگ نے بنایا۔ طہارت کا مطلب ہے پاک ہونا اور چشم کا معنی ہے آنکھ، انسان کی آنکھ پاک ہو۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں اور اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو اللہ معاف فرمائے، عام فاسق اور فاجر کی آنکھ نہیں، کسی گنہگار اور شرابی اور زانی کی آنکھ نہیں، جو 5 وقت نمازی ہے اور حاجی ہے اور تہجد گزار ہے، اس کا آنکھ بھی پاک نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اولیاء اللہ نے اپنی آنکھوں کی کیسے حفاظت فرمائی۔ حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب رہتا تھا سلوک سیکھنے کے لیے، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے، فرمایا کہ ہم روزانہ مسجد میں 5 وقت نماز کے لیے بازار سے گزرتے تھے۔ 10 سالوں کے اندر میرے شیخ نے کبھی نظر اوپر اٹھا کے نہیں دیکھی کہ یہ کپڑے کی دکان ہے یا مٹھائی کی دکان۔ کس انداز سے انہوں نے قربانیاں دیں اور اس حقیقت کو سمجھا اور اپنے اللہ کو ہی اپنے دل میں جگہ۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور سلامتی اور عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، فرماتے ہیں ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، حالانکہ عام مدرسے کی میں یا مسجد میں رہتے ہوئے آنکھوں کی حفاظت تو آسان ہوتی ہے، لیکن ایک یونیورسٹی کا بچہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرے یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں جب ہم یونیورسٹی سے نکل کر مسجد کی طرف جانے لگے، ہم نے دیکھا کہ ایک تندور میں بہت ساری خواتین، لڑکیاں، عورتیں اکٹھے ہو کر وہاں کھانا پکا رہی تھی، روٹیاں پکا رہی تھی۔ فرمایا ہم نے پہلی دفعہ جب وہاں نظر پڑی، اس کے بعد فرماتے ہیں ہم 4 سال اس یونیورسٹی میں رہے، روزانہ صبح فجر سے لے کر عشاء تک مسجد میں آتے جاتے تھے، کبھی ہم نے اس تندور کی طرف ہی نہیں دیکھا۔ ایسے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے بچپن سے ہی اپنی آنکھوں کی حفاظت شروع کر دی تو مجھے تکلیف بھی بہت معاملات میں ہوئی، لیکن اللہ نے مجھے ایسا انعام دیا، فرمایا کہ 25 سال کے عمر سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی۔ کوئی معمولی بات ہے؟ آج ہر کوئی یہ تمنا رکھتا ہے کہ کاش میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، کاش کہ میں
جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں مدینے پہنچوں، لیکن کوئی آسانی کا راستہ نہیں کھلتا۔ جب ہم کوئی قربانی دیں گے تو راستہ کھلے گا۔ یہ آنکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں یا حضور کی روز اطہر کو براہ راست دیکھیں، ہر آنکھ یہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو عزیز سامعین، سب سے پہلے نمبر پہ جو ہمیں پاک رکھنا ہے وہ ہماری آنکھ ہے، کیونکہ دل کا سب سے بڑا دروازہ یہ انسان کی آنکھ ہے۔ اگر بڑا دروازہ کھلا ہوا ہو بنگلے کا، گھر کا، تو کیا حال ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا تو یہ بڑا مین گیٹ ہے، 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تمہاری شکلیں مسخ کر دے گا۔ تو آج ہم جو بے نور چہرہ دیکھتے ہیں، یہ بھی چہرے کی تبدیل ہونے کی ایک نشانی ہے۔ حالانکہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تو بہت حسین انداز میں بنایا ہے، لیکن کسی بندے کو بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ صرف قلب کی ظلمت ہے، یہ گناہوں کی ظلمت ہے جو اس کے چہرے سے جھلک رہی ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین، سب سے پہلے ہمیں اپنی آنکھ کو پاک رکھنا ہے۔ آج کے بعد ہم یہ عزم کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ طہارت زبان، یعنی انسان کی زبان پاک ہو۔ آج ہمارے اندر یہ بہت بڑی بیماری پھیل گئی ہے، جہاں دو بندے بیٹھیں گے تیسری کی غیبت شروع کر دیں۔ اس لیے حضرت حقیب الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب بھی دو بندے بیٹھتے ہو تیسرے بندے کا تذکرہ ہی نہ کرو تو غیبت کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یہ بچنے کا ایک آسان طریقہ حضرت نے فرمایا، لیکن ہم 24 گھنٹے اس زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، اس زبان سے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے ہم نہ جانے کتنوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تلوار کا جو زخم ہے، تیر کا جو زخم ہے، وہ تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ آج ہمارے رشتہ داریاں، ہمارے تعلق، ہمارے جو ہے معاشرے میں بگاڑ جو ہے، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے دشمنیاں، وہ صرف زبان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے دوست، جب تیرے بدن میں سستی پیدا ہو جائے، ایسی سستی ہم کہتے ہیں یار نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، ایسی جب سستی ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جب دل میں سختی ہو جائے، آخرت کی بات ہو، اللہ اور رسول کی بات ہو، لیکن دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ دادا کو دفن کر کے بھی کوئی عبرت حاصل نہ کیا ہو، اس قدر دل سخت ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جب تمہیں کوئی رزق ملنے والا ہو، اچانک ملتے ملتے وہ رزق بند ہو جائے، بدن سخت ہو جائے اور بدن سست ہو جائے، دل سخت ہو جائے، رزق سے محرومی ہو جائے، آپ نے فرمایا یقین جان اے دوست، تو نے زبان سے کوئی ایسا لفظ بولا جو تجھے نہیں بولنا چاہیے۔ تو معزز سامعین، اس زبان کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، شام تک سونے تک اس کو کینچی کی طرح چلاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کوئی ایسا بندہ نہیں جو اپنے زبان سے کوئی کچھ لفظ بولتا ہے اس سے پہلے اس کے اوپر نگران مقرر ہے، وہ لکھ لیتا ہے۔ آج تک ہم نے جو کچھ بھی بولا سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ایک دن
اللہ رب العزت کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اعلان ہوگا ہر شخص کو، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب کو۔ کیا پڑھیں گے ہم ان کو، اس کتاب کو؟ کیا ہم فضول باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ اور رسول اور فرشتوں کے سامنے ہم وہ کتاب پڑھیں گے؟ ایسی فضول باتیں۔ تو معزز سامعین، دوسرے نمبر ہمیں جو پاکائی حاصل کرنی ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، آنکھ کے بعد وہ ہے زبان۔ اس زبان کو معمولی نہ سمجھیں، اس کی حفاظت کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے، یا رسول اللہ، شریعت کے حکام بہت ہیں، ہمیں کوئی مختصر عمل بتا دیجئے جو ہمیں نجات مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زبان باہر نکال کر اس پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، اس کی حفاظت کرو، آپ کامیاب۔ اس لیے آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور تیسرے نمبر جو ہے جس چیز کی ہمیں پاکی حاصل کرنی ہے وہ ہے طہارت گوش، یعنی انسان اپنے کان کی حفاظت کرے۔ آج ہمارے نوجوان بچے ہیں، صبح اٹھتے ہی موسیقی اور گانے، وہ آواز اپنے کانوں میں شروع کر دیتے ہیں اور اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں سمجھتے، نہیں دیتے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ موسیقی سنتا ہے، گانے سنتا ہے، وہ جب فوت ہو جائے گا، جہنم اور میں جب چلا جائے گا تو فرشتے پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالیں گے۔ آج اتنی سخت گرم ہم کسی اور جسم میں برداشت نہیں کر سکتے، کان جیسی کمزور اور نازک چیز میں وہ ہمیں برداشت کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیقی اور گانے اس قدر دل میں نفاق کو اگاتی ہیں جیسے بارش کھیت کو اگاتا ہے۔ جیسے کھیت آبادی بارش کے پانی سے سرسبز ہو جاتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح جو بندہ گانے وغیرہ سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جیسے نماز کی اذان تو مؤذن دیتا ہے، اور شیطان زنا کی جو ہے اذان اس گانے کے ذریعے سے بندے کو ابھارتا ہے۔ تو معزز سامعین، اس کان سے ہم 24 گھنٹے کس قدر برائیاں سنتے ہیں، کسی کی غیبت سنتے ہیں، گانے وغیرہ سنتے ہیں، فضول باتیں سنتے ہیں۔ آج کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم ان کانوں کی حفاظت کریں۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا گیا کہ طہارت پیٹ، انسان اپنے پیٹ کو پاک رکھے، جو بھی غذا کھائے اس کو حلال اور جائز طریقے سے اس کو کھائے۔ آج ہمارے اندر اکثر آپ بگاڑ دیکھیں گے تو اس حرام کی وجہ سے، اور جو بے برکتی آپ دیکھیں گے، جو وباؤں کی صورت میں پریشانیاں آپ دیکھیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ آزمائشیں دیکھیں گے، اکثر یہ اس کی وجہ سے۔ معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر حلال طریقے سے غذا استعمال کریں۔ مشتبہات تو دور کی رہی بات، یعنی جس میں شک اور شبہ ہو اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن جو براہ راست حرام ہے اس سے تو 100% بچنا چاہیے۔ آج تک ہمارے معاشرے کے اندر یہی بات عام آپ کو ملے گی، انشاءاللہ جگہ جگہ میں آپ کو یہ ملے گی۔ ایک تو کسی کا حق دبانے کو ہم کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے۔ آپ عام طرح دیکھیں گے اگر کسی کا والد فوت ہو جائے تو بیٹیوں کو کوئی وراثت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ ہم اگر ایک طرف لاکھ روپیہ خرچ کر دیں گے اللہ کے راستے میں
اگر کسی بہن بیٹی کی ہم نے جو حق مار لیا تو آپ اندازہ لگائیں۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے آپ 1,00,000 روپیہ صدقہ کرتے ہو، اس سے اچھا ہے کہ آپ 1 حرام روپے سے بچو۔ اور سودی کاروبار، اس کو تو بندہ آج کل حرام ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ براہ راست اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس کے لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک عجیب مثال دے کر فرمایا کہ یہ سودی کاروبار والا ہمیں ظاہر میں بہت بڑے اونچے محلات میں اور گاڑیوں میں اور اچھے انداز میں نظر آئے گا، لیکن اللہ نے قرآن میں جو مثال دے کر ہمیں بتایا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے، ایک بندہ بیماری کی وجہ سے اس کا جسم پھولا ہوا ہو، سوجا ہوا ہو، جو بھی دیکھے گا سوچے گا یہ تو بہت بڑا صحت مند ہے، اگر آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں گے تو آپ کو بتائے گا جو تکلیف میں ہوں وہ ایسا تکلیف میں آج تک کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا ظاہر میں ہم تو دیکھتے ہیں یہ خوشحال ہیں، اگر آپ ان کی حقیقت حال ان کے دل سے معلوم کرو گے تو وہ آپ کو اپنا حقیقت بتائیں گے کہ ہم جس قدر تکلیف میں اس قدر کوئی تکلیف نہیں۔ معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کا راستہ اختیار کریں۔ یقین جانو جو حرام آتا ہے وہ حلال کے برکات کو بھی اڑا کے لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے چوتھی نمبر بات کہ ہمیں ہر لحاظ سے حرام سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک جگہ دعوت ملی، میں وہاں گیا اور مجھے شک پڑا کہ یہ اس کی جو کمائی ہے وہ حلال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پریشانی کے عالم میں تردد میں کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، میں نے 1-2 لقمے اٹھا لیے۔ فرماتے ہیں پوری زندگی کے ذکر اذکار کی جو نورانیت تھی نا وہ 1 لقمے سے غائب ہوگی، میں نے اسی وقت محسوس کیا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر کس قدر گناہوں کی جو ہے زنگ چڑھا ہوا ہے، کوئی نصیحت کی بات، کوئی اللہ اور رسول کی بات، کوئی بھلائی کی بات ہمارے دل میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اس نحوست کی وجہ سے۔ آپ نے تو 12 علماء سے سنا ہوگا کہ 1 لقمہ حرام کا 40 سال تک اس کی کوئی 40 دن تک اس کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں۔ اور آخری اور 5ویں جو طہارت ہے وہ ہے پاک صحبت میں رہنا۔ یقین جانو آج ہم جو لٹے پٹے ہوئے بندے ہیں یہ صرف معاشرے کی وجہ سے، یہ صحبت کی وجہ سے۔ آج کوئی بندہ نیک ہو وہ نیکی کا ماحول نہیں بنا سکتا، نیکی کا زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ اس کو صحبت ہی نہیں ملتی۔ اس لیے مشائخ اور علماء فرماتے ہیں کہ 3 صحبتوں سے تو ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، جیسے بجلی کی تار سے بھاگتے ہو، جیسے زہریلے سانپ سے بھاگتے ہو۔ سب سے پہلے غافلوں کی صحبت سے بچو، جو اس قدر غفلت میں ہے، جس کو اپنے اللہ کا کوئی پتہ نہیں، نبی کا کوئی پتہ نہیں، نماز کا کوئی پتہ نہیں، روزے کا کوئی پتہ نہیں، مرنے اور جینے کا کوئی پتہ نہیں۔ اگر تم اس صحبت میں رہو گے تو آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی وہی چیزیں آ جائیں گی۔ غافلوں کی صحبت سے بچو۔ دوسرا نمبر فرمایا کہ جاہلوں کی صحبت سے بچو۔ جو بندہ جاہل ہوگا جب تم ان کی صحبت میں رہو گے تو کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھو گے وہ جہالت والی صفتیں آپ کے اندر بھی ہوں۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے تھے، بیٹا علماء کی باتیں سنا کرو، کیونکہ ان کی حکمت والی باتیں، ان کی نصیحت آموز باتیں تمہارے دل کو ایسے زندہ کر دیں گے جیسے بارش کھیتی کو زندہ کر دیتا ہے، جیسے بنجر زمین کو، مردہ زمین کو بارش زندہ کر دیتا ہے، اسی طریقے سے تمہارا دل زندہ ہو جائے گا اور پھر تمہیں ایک نئی زندگی طاعت کے لیے، نیکی کے لیے مل جائے گی۔
اور آخر میں فرمایا کہ کاہلوں کی صحبت سے بچو، غافلوں سے، جاہلوں سے اور کاہلوں سے، جو سست لوگ ہیں، خود بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ کوئی دین کا کام نہ کوئی دنیا کا کام۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ بزرگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ لا یعنی ہے، یعنی فضول بات۔ جب بندہ فضول بات کے پیچھے پڑتا ہے تو اصل جو کام کی بات ہے اس کو کبھی نصیب نہیں۔ اس لیے کاہلوں اور سست بندے ہیں، ان کی صحبت سے حتی الامکان بچنا چاہیے، کیونکہ جو غلط صحبت ہے اس کے بارے میں حضرت ابراہیم ابن ادھم بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، فرماتے ہیں برے لوگوں کی صحبت سے بچو، کیونکہ خراب لوگوں کی، خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگوں کی صحبت تمہارے دل سے ایمان کی جو ہے نور اس کو مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اس کو ہم کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے، لیکن جس اللہ والوں نے اس کا مشاہدہ کیا، تجربہ کیا، ان کو یہ پتہ ہے، کیونکہ ہم نے تو آج تک وہ ایمانی حلاوت، مٹھاس، وہ چاشنی، وہ حقیقی روشنی ایمان کی ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ جو بندہ ہمیشہ اندھیرے میں ہو اس کو کیا پتہ کوئی روشنی بھی ہے؟ جس نے ہمیشہ بوسا ہی کھایا ہو اس کو کیا پتہ کہ کوئی حلوہ بھی ہے؟ معزز سامعین، یہ 4-5 باتیں ہیں، اگر ہم ان پر عمل کر لیں، یہ عاجز آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کیفیات عطا فرمائے گا کہ آپ دنیا میں چلتے ہوئے یہ محسوس کریں گے ہم تو بہشت کی زمین میں چل رہے ہیں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب فرمایا، فرشتوں سے افضل بنتا ہے انسان، فرشتوں سے بھی افضل بنتا ہے انسان، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، عمل کرنے کی اور اپنی محبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند جو باتیں عرض کی گئیں، اللہ تعالیٰ ان سب میں سارے ساتھیوں سے پہلے مجھے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بھی ان کا محتاج ہوں، ہم سب ان کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، آج کے بعد ہمیں جو ہے نیکی اور تقوی کی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کا جو منظر ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یا اللہ ہمارے دل میں وہ چیزیں القا کر دیجئے۔ اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی کے راستے پر چلا دیجئے۔ جب ہم اس طریقے سے اللہ سے مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے گا، ہمیں توفیق مل جائے گی۔ چند توبہ کے کلمات پڑھیں گے، اس لیے مشائخ بار بار توبہ کرواتے ہیں کہ شیطان آپ کو، نفس آپ کو توبہ پر قائم رہنے نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے گا، آپ دوبارہ کریں گے، سبارہ کریں گے، کرتے رہیں گے، ہزاروں بار، لاکھوں بار، آخر کار شیطان مایوس ہو کر تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ دیکھے گا میں جتنی بھی محنت کرتا ہوں، جتنی کوشش کرتا ہوں اس کو گمراہ کرنے کی، اللہ کو دور کرنے کی، یہ تو 2 آنسو بہا کے اس پر پانی پھیر دیتا ہے، میرا تو یہاں آنا ہی فضول ہے۔ میں چند کلمات پڑھوں گا، وہ آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم نے آج
اس محفل میں، اس مجلس میں سچی توبہ کی ہے۔ ہم آج سے عزم کریں گے انشاءاللہ ہم آج کے بعد اس توبہ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچی اور پکی جو ہے توبہ ہم نے کی ہے، آج کے بعد ہم اللہ سے حقیقی تعلق رکھیں گے، شیطان اور نفس مردود سے بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، حتی الامکان اس کو قریب آنے نہیں دیں گے۔ تو یقیناً جب چھوٹا بچہ کوشش کرتا ہے، اٹھ کے باپ کی ماں کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر گرنے کی کوشش جب گرنے کے قریب ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو گرنے نہیں دیتے۔ جب ہم سچے دل سے اللہ کی طرف چلیں گے اور نیکی کی طرف چلیں گے، یقیناً اللہ ہمیں گرنے نہیں دیں گے، ہماری حفاظت کریں گے، نفس اور شیطان اور گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے ہماری حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کریں گے، نفس اور شیطان کی مکر و فریب سے ہمیں بچائیں گے۔ تو معزز سامعین، چند معمولات ہیں وہ بار بار آپ کو بتائی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ ایک اسپیشلسٹ سے کوئی دوائی اچھی سے اچھی لکھوا کر لے آئیں، اس کو جیب میں رکھ دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کو لے کر آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ یہ اعمال سن کر اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ پرچی ہم نے جیب میں رکھ دی۔ اگر آپ کچھ دنوں کے بعد یہ سوچیں گے مجھے کوئی فرق نہیں ہوا، تو حالانکہ آپ نے تو وہ دوائی استعمال ہی نہیں کی۔ تو آج کے بعد ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ان تمام اعمال پر ہم پابندی کریں گے۔ سب سے پہلے ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگیں کس قدر استغفار کے اندر اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل ہے، مسنون عمل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں، صبح و شام ایک تسبیح پڑھیں کم سے کم۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو تسبیح ہے درود شریف کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اصل تو تسبیح یہ ہے مشائخ کے اور سلسلے کی، جس ساتھی کو یہ یاد ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اس کا ہی ورد رکھیں، اگر نہیں تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر ہمارے اوپر احسانات ہیں، رات بھی روتے تھے، دن کو بھی روتے تھے، آج ہم 5 10 مرتبہ 50 100 مرتبہ درود شریف نہیں بھیج سکتے۔ کس قدر بے وفائی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر ہم دنیا کے مقام میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے لیے ہم 10 منٹ فارغ نہیں کر سکتے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی کتاب ہے جس کا ہم مسلمانوں کو کوئی پتہ ہی نہیں۔ ایک دوست جب ہمیں خط لکھتا ہے، ہم ایک بار نہیں ہزاروں بار اس کو پڑھ کے بھی نہیں تھکتے۔ ایک اللہ نے ہمارے لیے یہ خط بھیجا، یہ میسیج بھیجا، اے میرے ایمان والے بندو، اے میرے بندو، اس کے اوپر زندگی گزارو، اس کے مطابق عمل کرو۔ آج ہمیں اس قرآن پاک پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس لیے مشائخ فرماتے ہیں کم سے کم بندہ مقرر کر لے، ایک پارہ یا آدھا پارہ روزانے کی بنیاد پڑھے۔ یہ زندگی میں کوئی بھی ایک ایسا دن نہ ہو جو اللہ کے کلام کے پڑھے ہوئے بغیر گزرے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وقوف قلبی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی طرف اپنا دھیان رکھے۔ جب اللہ کی طرف بندہ دھیان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں بندہ اتنا کمزور ہے، اتنی دنیا کی مصیبتیں لے کے پھر بھی یہ میرے طرف دھیان رکھا ہوا ہے، پھر اللہ بھی اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں۔ یقین کرو ایک دن آپ 1 منٹ اللہ اللہ کرو، دوسرے دن تم کو 2 منٹ کی خود بخود توفیق ملے گی، دوسرے دن آپ 2 منٹ کی کرو گے، تیسرے دن تمہیں 3 منٹ کی توفیق ملے گی۔ جیسے حدیث میں فرمایا گیا آپ 1 بالشت اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ 2 بالشت آپ کے قریب آتے ہیں۔ یقین جانیے ایسا ہی ہے، آپ خود محسوس کریں گے۔ ہم نے معمولی کوشش کی، اللہ نے تو دروازہ ہی کھول دیا، لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ دنیا کے لیے صبح کو اٹھتے ہیں، شام تک مارے مارے پھرتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد کے لیے کوئی وقت نہیں نکالتے۔
معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر وقت سفر میں اور حضر میں، غنا میں اور فقر میں، ہر وقت ہر گھڑی ہر آن اپنا رکھیں دھیان اللہ کا۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ دوسرے کاموں کو تو ہم روزانے کی بنیاد پر 8 گھنٹے ڈیوٹی کو بھی دے دیتے ہیں، 8 16 گھنٹے ہر کام کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن مراقبہ جس سے اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنے بندے کو دکھا کر کہتے ہیں دیکھو یہ میری محبت کی تلاش میں میرے در پہ بیٹھا ہوا۔ یقین جانیے جو فقیر در پر بیٹھا ہی رہتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، کیسا بھی فقیر ہو جب وہ در پہ بیٹھا ہوگا نا، پتھر دل کا جو ہے دل وہ بھی نرم ہو جائے گا، موم بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا شفیق اور مہربان حقیقی خالق اکبر جس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، وہ کس قدر اس بندے سے پیار کرے۔ تو بندہ بیٹھ کے یہ مراقبے کی ترتیب بنا لے، 10-15 منٹ آنکھوں کو بند کر کے اپنے سر کو جھکا کر یہ تصور کرے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل خوشی کے طور پر شکرانے کے طور پر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب ہم انشاءاللہ اس کے تھوڑی دیر کے لیے مشق کریں گے، پھر دعا کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ کریم اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں، بہت تجھ کو ناراض کیا، یا اللہ آج توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ فرما۔ یا اللہ 70 سال تک جو یا سنم کو کارتا رہا، ایک مرتبہ اس کی زبان سے یا سمد نکل گیا، اللہ
اس کو جواب دیا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یا اللہ ہم تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال بھی سفید کر چکے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ ہم اپنی گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں، اپنے علاقے والوں کے گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں، ملک کے لوگوں کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سب پر رحم فرما، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ وبا اور قحط کو ختم فرما۔ اللہ ہر طرف تیرے محبوب کی امتی جھگڑے ہوئے ہیں، اللہ رحم و کرم کی نگاہ فرما۔ اللہ ہم عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے مسکنت پہ ترس کھا لے، یا اللہ اپنے در سے خالی نہ فرما۔ ایک کریم پروردگار، یہ ساتھی اگر اس وقت رات کو کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے، اللہ وہ بھی ان کو خالی نہ لوٹاتا۔ تو کریم پروردگار زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ خیر کے فیصلے نازل فرما، اللہ رحم و کرم کی نظر فرما۔ ایک کریم پروردگار، آج کے بعد ہمیں حقیقی نیک بڑھا۔ اللہ ہم تنگ ہو چکے ہیں نافرمانی کی زندگی سے، اللہ سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ آج تک جو نیک بنے، اللہ وہ بھی آپ کے فضل سے نیک بنے۔ آپ نے جو محبت کی نگاہ ڈالی اس کے بعد نیک بنے، اللہ آج وہ فضل، وہ محبت کی نگاہ ہم پر بھی فرما دیجیے۔ کریم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، رات کا وقت ہے، بادشاہوں نے تو اپنے دروازے بند کر لیے، اللہ آپ کا تو دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، رحم فرما دے۔ اللہ پوری امت مسلم پر رحم فرما دے۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، اللہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو روزہ اطہر میں دکھایا، اللہ ان تک بھی ہمارا آج یہ مجلس، یہ پیغام اپنی طرف سے پہنچا دیے، وہ بھی ہمارے لیے بخشش مانگ۔ اللہ وہ تیرا محبوب جو رات دن اس امت کے لیے روتا تھا، اللہ ہمارے کرتوتوں کو نہ دیکھیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں کو دیکھیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خون کو دیکھیں جو اس نے اس دین کے لیے بہایا ہے۔ اللہ خصوصی مدد فرما، علماء حق کی خصوصی مدد فرما، دینداروں کی خصوصی مدد فرما، جس انداز میں دین خدام ہے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت گزاری کے لیے قبول فرما، جن وسائل اور اسباب کی ضرورت ہے وہ عطا فرما۔ ایک کریم پروردگار، اے مہربان اللہ، جتنے ہمارے عزیز و اقارب، مشائخ، رشتہ دار، والدین، دوست، احباب، پڑوسی، علاقے والے، ملک والے، امت مسلمہ کے جتنے افراد اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جن کی آپ نے بخشش کر دی، اللہ ان کو بلندی درجات عطا فرما، اللہ اس کو بڑے سے بڑے درجات عطا فرما۔ ایک کریم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، ہمارے حال پر رحم فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی وہ سب دعائیں ہمیں، وہ سب بھلائیاں ہمیں عطا فرما۔ جن چیزوں سے تمام نیک ہستیوں نے، آپ کے محبوب نے پناہ مانگی، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، جب کمزور بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ بھی اس کو زیادہ اس کی طرف دھیان کرتے ہیں، اس پر ترس کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، ایمان کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، اپنی طرف سے بھلائیاں عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں اللہ ان کی بارش برسا۔ اے اللہ یہ آفتیں، یہ وبائیں، یہ قحطیں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، نفرتیں، دشمنیاں، جھگڑے ختم فرما، اللہ رحم فرما۔
اے کریم اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہ مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا دنیا آخرت کی امیدیں بڑھ چڑھ کر اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں ان کی امیدوں سے بڑھ چڑھ کر ان کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔